نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 101 سے 103 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول پہنچا اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے پھینک دیا اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ کتاب اللہ کی کتاب، یہاں بھی اس سے تورات مراد ہے، جس کی ہدایت کو یہودیوں نے نہ مانا۔ یہ لوگ آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، حالانکہ ان کی کتاب میں کھلی نشانیاں اور پیش گوئیاں موجود تھیں۔ یہودی عالموں نے ان پیش گوئیوں کو چھپانے کی انتہائی کوشش کی، اور یہودی عوام نے اسلام اور مسلمانوں کی حد درجہ مخالفت کی، حالانکہ ان کی نجات اسلام کے ماننے سے وابستہ تھی۔ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھ کے پیچھے، یعنی انہوں نے اس کو پھینک دیا۔ اس آیت میں یہودیوں کو بتایا جاتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف نہیں لائے کہ تمہارے دین کو ہٹا دے، بلکہ اسے تازگی بخشے اور نئی زندگی دینے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے ان کی بات نہ ماننا سراسر خود اپنے دین کو جڑ کھود کر اسے برباد کرنا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود یہودیوں نے اسلام کی کھلم کھلا مخالفت شروع کر دی، اور تورات میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے متعلق جو بشارتیں موجود تھیں اور نشانیاں بیان کی گئی تھی، انہیں چھپانے کے لیے انہوں نے تورات کو بھی بدل ڈالا، اور بظاہر بالکل انجان بن گئے، گویا انہیں معلوم ہی نہیں کہ اس میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید تصدیق موجود ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیطان پڑھتے تھے سلیمان کی بادشاہت کے وقت، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ بعض مفسرین نے شیاطین سے بری طبیعت اور گندے اخلاق والے انسان بھی مراد لی ہیں، جو حضرت سلیمان کے خلاف بغاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگاتے تھے۔ یہ شیاطین جادو میں بڑے ماہر تھے۔ سلیمان بنی اسرائیل کے ایک مشہور پیغمبر گزرے ہیں، وہ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے بادشاہ بھی تھے۔ شام و فلسطین کے علاوہ آپ کی حکومت کی حد مشرق کی طرف عراق تک اور مغرب میں مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کی سلطنت بہت بڑی اور شوکت اور عظمت والی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک اور نادرہ حرکت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حقیقی وحی ماننے کے بجائے جادو اور سلف عملیات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ جادو اور سلف عملیات وہ ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین نے عام کر رکھے تھے۔ وہ کفریہ کلمات پر مشتمل ہوتے تھے اور ناجائز طریق پر حاصل کیے جاتے اور برے مقاصد کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ یہ لوگ جادو اور کفر والی حرکتیں تو خود کرتے تھے، لیکن انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ ان پر الزام لگاتے تھے کہ یہ جادو حضرت سلیمان سکھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بریت کا اعلان کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور اس علم کے پیچھے حلیے جو 2 فرشتوں پر اترا بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر۔ یہ 2 فرشتے جن کے نام ہاروت اور ماروت ہیں اصل میں فرشتے تھے، چونکہ اللہ نے انہیں ایک خاص غرض کے لیے بھیجا تھا کہ وہ جا کر لوگوں کو جادو، سلف عملیات جیسی حرکتوں سے روکیں۔ ان فرشتوں کو انسانوں میں رہنا تھا، اس لیے ان کی شکل و صورت، رنگ و روپ، عادتیں اور جذبات انسانوں جیسے ہی تھے۔ بابل عراق عرب کا قدیم نام ہے۔ اس زمانے میں ملک کے دارالخلیفہ کا نام بھی بابل ہی تھا۔ یہ شہر موجودہ بغداد سے کوئی 60 میل جنوب کی طرف دریائے فرات کے کنارے پر واقع تھا۔ یہ شہر بہت بڑا تھا، انتہائی خوشحال اور ترقی یافتہ تھا۔ دجلہ اور فرات 2 مشہور دریا اس کے علاقے کو سراب کرتے تھے۔ یہ ملک خاص طور پر اس لیے بھی مشہور تھا کہ یہاں جادو، جنتر منتر اور سلف عملیات کا بہت چرچا تھا۔
یہودی ایک تو اس جادو کے علم کی پیروی کرتے تھے جو حضرت سلیمان کے زمانے میں حبیث النفس اور شریروں نے جاری کر رکھا تھا، اور دوسرے اس علم کی پیروی بھی کرتے تھے جو ملک بابل میں 2 فرشتوں کو دیا گیا تھا۔ ان فرشتوں کو یہ علم صرف اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کے حالات میں درستگی اور اصلاح کریں اور انہیں اس علم کے برے پہلوؤں سے واقف کریں، لیکن یہودی یہ علم بڑے فائدے اٹھانے کی خاطر سیکھتے اور سکھاتے تھے۔ پچھلے سبق میں مختصر طور پر اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے۔ عربی میں سحر دھوکے کو کہتے ہیں، یعنی ایسی بات جس سے انسان کی نگاہ دھوکہ کھا جائے، حقیقت کچھ اور ہو اور ظاہر کچھ اور ہو۔ معجزہ اور سحر میں دونوں باتوں کے علاوہ بڑا فرق یہ ہے کہ معجزے میں ماہیت بدل جاتی ہے، لیکن سحر جادو سے حقیقت نہیں بدلتی، صرف نظر دھوکہ کھا جاتی ہے۔ اسلام نے جادو کو حرام قرار دیا ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ جادوگر مشرکانہ جملے استعمال کرتے ہیں، ناجائز طریق اختیار کرتے ہیں اور جادو اچھے برے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بھلا کوئی نبی اور اللہ کے فرشتے ایسا کام کیوں کر سکتے ہیں؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ وہ دونوں کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں تو کافر نہ ہو، پھر وہ ان سے وہ جادو سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دے۔ بابل شہر کے بعد فساد پسند لوگ ان فرشتوں کے پاس آتے اور اس سے کہتے کہ آپ جادو کی علم اور سلفی عملیات سے تو روکتے ہیں، لیکن یہ تو بتائیے کہ جادو کہتے کسے ہیں؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن پر جادو سے کام لینا یا فائدہ اٹھانا کفر ہے؟ یہ بتانے کے بعد جب وہ فرشتے انہیں جادو کے بارے میں کچھ بتاتے اور ساتھ اعمال و اقوال بھی سناتے تو یہ فسادی لوگ انہیں پلے باندھ لیتے اور فن کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کی اس شرارت کے بارے میں مزید یہ بات میں بتاتا ہے کہ وہ لوگ جادو سلفی عملیات میں زیادہ تر ان عملیات کی مشق کرتے تھے جن کی مدد سے میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا اور اختلاف پیدا ہو۔ حالانکہ ایسا کرنا بدترین کام ہے کہ 2 دلوں میں اختلاف پیدا کرایا جائے، اور خاص طور پر میاں بیوی میں جھگڑا پیدا کرنا بدترین فعل ہے۔ ہاروت اور ماروت کی یہ تنبیہ کافی ہونی چاہیے تھی کہ وہ اپنے آپ کو ایک آزمائش بتلاتے تھے اور یہود کو کفر سرکشی میں باز رہنے کی تلقین کرتے تھے، لیکن انہوں نے کوئی عبرت حاصل نہ کی، ان کی تنبیہ پر کان نہ دھرے بلکہ سرکشی اور شیطانیت میں لگے رہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ اس سے کسی کا نقصان نہیں کر سکتے اللہ کے حکم کے بغیر، اور وہ چیز سیکھتے ہیں جو ان کا نقصان کرے اور فائدہ نہ کرے، اور وہ اس سے خوب جان چکے ہیں کہ جس نے یہ اختیار کیا اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور جن کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا وہ بہت بری ہے، کاش ان کو سمجھ ہوتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں سے بہتر بدلہ پاتے، کاش ان کو سمجھ ہوتی۔ آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے جادو سلفی عملیات کی اصل حقیقت کھول کر بیان فرمائی ہے اور اس کا نتیجہ بھی بتایا ہے کہ اگرچہ وہ دوسروں کو نقصان کے لیے جادو کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہ ہمارے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اس سے خود انہی کا نقصان ہوتا ہے۔ ان برے اعمال میں پھنس کر وہ اپنی عاقبت کو بگاڑ رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ دنیا کے کچھ عارضی فائدے اٹھا لیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی نعمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے ایک معمولی سی چیز کے بدلے اپنے آپ کو اور اپنی آخرت کو قربان کر دیا، وہ ان کے حق میں بہت ہی مضر ہے۔ اگر اس روش کے بجائے وہ نیکی کی راہ اختیار کرتے، اللہ پر ایمان لاتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے تو یقیناً اللہ انہیں بہتر اجر دیتا۔